الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سجدے تلاوت کے متعلق پر کچھ لوگوں نے پوچھا کہ نماز میں اگر کسی آدمی کو سجدے تلاوت کے لیے جانا ہو تو کیا رفع الیدین کرے گا؟ تو اس سلسلے میں کوئی روایت ثابت نہیں ہے کہ سجدے تلاوت میں جاتے وقت رفع الیدین کیا کرتے ہوں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا سجدے تلاوت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، یعنی کھڑے ہونے کے بعد سجدے میں جائے؟ تو بعض علماء کی یہ رائے ہے، لیکن ایسا بھی کچھ ثابت نہیں ہے. جس حالت میں آدمی ہے اسی حالت میں سجدے میں جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ سجدے تلاوت سے اٹھتے وقت جلسے استراحت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اس کے سلسلے میں بھی کچھ ثابت نہیں ہے، لیکن سجدے سے عام طور پہ اٹھنے کا طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے ایک بار اٹھ کے سیدھے بیٹھ جاتے تھے پھر اٹھتے تھے. عام سجدوں کا یہی طریقہ رہا ہے. تو اس سجدے میں بھی کوئی تفریق کی روایت نہیں آئی ہے، لیکن بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اس میں جلسے استراحت نہیں ہے. الغرض یہ کچھ مسائل تھے جو سجدے تلاوت کے تعلق سے. سجدے تلاوت کل ایک بھائی نے آگے پوچھا کہ ضروری ہے کہ نہیں ضروری، حالانکہ میں نے ایک بات کہی تھی کہ سجدے تلاوت واجب نہیں ہے، سنت یا مستحب ہے. سنت یا مستحب کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے. اس بات کو آپ لوگ سمجھ لیجیے کہ جب کہا جائے کہ یہ چیز واجب ہے یا فرض ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ضروری ہے، کمپلسری، جو کرنا چاہیے. اور اگر کہا جائے کہ یہ سنت ہے یا مستحب ہے تو اس کا مطلب ہی ہو گیا کہ یہ کمپلسری ضروری نہیں ہے. اگر کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور سجدے تلاوت انہی امور میں سے ہے جس کو کرنے پہ ثواب ملے گا، اور نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے. جیسا کہ کل حدیث بھی میں نے بتائی تھی کہ زید بن ثابت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم پڑھا لیکن آپ نے سجدہ نہیں کیا، اور یہ سورہ نجم میں سجدہ ہے. ایسے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک جمعہ میں سجدے کی آیت پڑھی تو سجدہ کیا، دوسرے جمعہ کو سجدے کی آیت پڑھی تو آپ نے سجدہ نہیں کیا اور کہا کہ یہ ہم پر واجب نہیں ہے. تو ایک بات یہ دھیان میں رہے کہ سجدے تلاوت کیا ہے، واجب نہیں ہے، چاہے وہ نماز میں ہو چاہے غیر نماز میں. تو اور لیکن اس کا ثواب بہت ہے. حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ سجدے تلاوت کرتا ہے تو شیطان کنارے میں کھڑا ہو کے روتا ہے، کہتا ہائے میری بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا تو کامیابی ملی، اور میں سجدے سے انکار کیا تو میرا یہ حال ہوا. تو سجدے کی فضیلت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور سجدہ کیا ہے، جیسا کہ عام سجدوں کے بارے میں آیا ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے یہاں کا درجہ بڑھ جاتا ہے. تو سجدہ جو ہے بے شک اللہ کے یہاں درجہ بڑھانے کا ذریعہ ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن واجب و فرض نہیں ہے سجدے تلاوت. ایک مسئلہ ہے کہ قرآن کو ایک آدمی نے یاد کیا تو بھول گیا. تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو یاد کرنے اور اس کا ہمیشہ دھیان دینے اور اس کا اہتمام کرنے کے سلسلے میں بہت سی حدیثیں آئی ہوئی ہیں کہ آدمی اس کو یاد رکھے، اس کی تلاوت کرتا رہے تاکہ تو بھولے نہ. کچھ آثار ایسے بھی آئے ہیں جو اس کو بھلا دینے کے سلسلے میں جو ہے وہ کافی یعنی اس پہ سرزنش کی گئی ہے، اور اس کے تعلق سے غفلت برتنے پر سخت باتیں جو ہے سلف سے ثابت ہیں. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما مثل صاحب القرآن کمثل الابل المعلقة ان عاهد عليها امسكها وان اطلقها ذهبت. یہ بخاری کی روایت ہے کہ قرآن کو یاد رکھنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے باندھا ہوا اونٹ. اگر اونٹ والا اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے تو بندھا رہے گا، اور اگر وہ چھڑا پائے گا تو بھاگ جائے گا. تو ایسے ہی قرآن کا معاملہ ہے کہ جب تک اس کی دیکھ ریکھ کی جائے، تو پڑھا جائے، یاد کیا جائے تو محفوظ رہتا ہے، لیکن جہاں آپ نے چھوڑ دیا وہ حافظ سے نکل جاتا ہے. ایسے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تعاہد القرآن والذی نفسی بیدی لہو اشد تفصیا من
الابل فی عقولها کہ قرآن کی نگہداشت رکھو، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ چھڑا کر بھاگنے والا ہے جتنا اونٹ اپنے بندھن سے چھڑا کر بھاگنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ یعنی اونٹ جو ہے کیا ہے، یہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ پالتو جانوروں میں سب سے زیادہ بھجکنے والا جانور ہے، بہت تیزی کے ساتھ اس کو موقع ملے تو چھوٹ کے بھاگ جاتا ہے، اور جب ایک بار بھجک گیا تو جلدی کنٹرول میں آتا نہیں ہے۔ یہی معاملہ جو ہے قرآن کا بھی ہے، اس لیے کیا ہے، قرآن کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ جس نے یاد کر لیا ہے اس کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ وہ یاد رہے۔ اور قرآن کو بھولنا جو ہے، سلف اس کو قواعد میں مانا کرتے تھے، اور ابو عبید نے بطریقے ضحاک ابن مذاہب موقوفاً روایت کیا ہے کہ جس نے قرآن کو سیکھا پھر اس کو بھلا دیا تو سمجھ لو کہ کوئی گناہ کیا اس نے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ سزا دی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، سورہ شورى کی آیت نمبر 30 ہے یہ، کہ جو بھی مصیبت تم کو لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو قرآن کا بھلا دینا بھی ایک مصیبت ہے، اور جیسا کہ بتایا کہ حضرت مصیبت تب آتی ہے جب آدمی کچھ ایسا کام کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، تو مصیبتیں آتی ہیں۔ تو قرآن کا بھلا دینا بھی ایک بڑی مصیبت ہے، اور قرآن کا بھلا دینا معمولی مصیبت نہیں، بہت بڑی مصیبت ہے۔ حضرت ابو العالیہ سے موقوفاً روایت ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس بات کو عظیم ترین گناہ جانتے تھے کہ کوئی آدمی قرآن کو سیکھے سکھائے یاد کرے، پھر جو ہے اس کو پڑھے نہ سو جائے یا تو اس کو بھول جائے۔ یعنی رات میں جب پڑھے گا اور قرآن کو ریپیٹ کرے گا دہرائے گا تو یاد رہے گا، اور نہیں یاد کرے گا تو وہ غائب ہو جائے گا۔ اور بھی سلف کی بہت ساری روایتیں ایسی ہی ہیں، اور امام قرطبی فرماتے ہیں قرآن کو یاد کرنے سے آدمی کا درجہ بڑھ جاتا ہے، لیکن جب آدمی قرآن بھلا دیتا ہے تو اتنا ہی درجہ گھٹ جاتا ہے۔ اس لیے کہ پھر علم سے جہالت کی طرف چلا گیا، اور جہالت کیا ہے، یہ جو ہے بہت ہی معیوب چیز ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑے عیب کی چیز ہے کہ وہ جاہل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت علم سے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جو لوگ علم والے ہیں جو جاہل ہیں، نہیں علم والے ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ کہیں فرمایا کہ کیا روشنی اور تاریکی برابر ہو سکتے ہیں؟ کہیں فرمایا کہ کیا سایہ اور جو ہے چھاؤں اور دھوپ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی علم اور جہالت کا معاملہ ہے کہ علم اللہ تعالیٰ نے بلندی کا راستہ رکھا ہے، اور جہالت کیا ہے، پستی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جہالت کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے کیا ہے، جتنا آدمی قرآن سیکھے گا، علم سیکھے گا، اتنا ہی اللہ کے ہاں کا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے، اور جتنا ہی علم سے دور ہوگا اور جتنا بڑا جاہل رہے گا اتنا ہی زیادہ اللہ کے ہاں کا درجہ گھٹیا رہے گا۔ چاہے جتنا وہ پیسے والا ہو جائے، روپیے والا ہو جائے، لیکن اگر دین کی جتنی کم معلومات ہوگی اتنا اس کا درجہ بھی کم ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اس لیے کہ علم ہی ذریعہ ہے اللہ کی عبادت کا، ورنہ جو ہے ایک اسرائیلی روایت میں کیا ہے، انسان بہت جلدی گمراہ ہو جاتا ہے اگر اس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ ایک اسرائیلی روایت میں پڑھا جو ہے، اس لیے کہا گیا کہ اس بنی اسرائیل کی روایتیں بیان کرو، کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی نہ اس کی تصدیق کرنا ہے جھٹلانا ہے، خاص طور سے احکام کے بارے میں یا عقیدے کے بارے میں نہیں لینا ہے، لیکن کبھی کبھی عبرت کی باتیں آ جاتی ہے۔ کہا کہ ایک بڑا عابد تھا جو ہے وہ جا رہا تھا تو ایک گھول پہ، کچرے پہ مری ہوئی بکری یا مرا ہوا جانور پڑا تھا۔ اس نے کہا بڑا خراب ہے، جو ہے بہت تیزی سے بھاگ گیا۔ تو پھر نیچرل بات ہے کہ آدمی کو بدبو آئے، تو شیطان کے پاس آیا، کہا کہ تم نے اللہ کی ایک مخلوق کو اور ایک صورتحال پہ تم نے گویا اعتراض کیا تو تمہارا درجہ گھٹ گیا ہے۔ اب جو ہے تمہاری تلافی یہی ہے کہ تم جنگل کا ایک چوہا مارو اور اسے اپنے گلے میں لٹکائے رہو، تبھی تمہاری معافی ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ تو اب وہ گیا اور چوہا مار دیا اور اس کو لٹکائے رہتا تھا ہمیشہ، اور اسی میں نماز بھی پڑھتا، روزہ بھی رکھتا تھا، وہ عبادت بھی کرتا تھا۔ تو اب آپ سمجھیے کہ چوہا مرا ہوا کیا ہے، نجس ہے، گندا ہے، اور گندگی کے ساتھ آدمی عبادت کرے، لیکن اس نے اپنے آپ کو پنش دینے کے لیے، سزا دینے کے لیے کہ
یہ ہوا تھا، ایسے ہی صوفیوں کے ہاں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہے کیا ہے وہ کتوں کے ساتھ رہتے ہیں، بلیوں کے ساتھ رہتے ہیں، ایسے ہی جو ہے بہت ساری چیزیں اس طرح کی ملتی ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے، جہالت ہی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، اور بہت ساری تباہیاں بھی جہالت میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کیا ہے، قرآن مجید کا علم یا اسی طریقے سے حدیث کا علم یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ اور اس لیے کہ امام ابن کثیر نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگ ہوگی، قیامت میں اس کو اندھا اٹھائیں گے اور کہے گا کہ رب میرے مجھ کو اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ایسی میری آیتیں تیرے پاس آئی تو اس کو بھلا دیا، آج ہم بھی تجھے بھلا دیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو جب تم نے اللہ کی آیت کے ساتھ یہ معاملہ کیا جو یہ ہے کہ پہنچنے کے بعد اور بھلا دیا، روگردانی کی، غفلت کی، تو آج ہم بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا دیا اور دنیاوی زندگی ان کو دھوکے میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، آج ہم بھی ان کو فراموش کر دیں گے جیسے کہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر رکھا تھا اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آج ہم بھی ان کو جو ہے اپنی رحمت سے گویا محروم کر دیں گے، ان کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ توجہ کب دے گا، یعنی تب انعام اللہ کا ملے گا، تب اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوگی جب بندہ اللہ تعالیٰ کے دین کا اہتمام کرے گا، اسی طرف توجہ دے گا۔ اور دین کا اہتمام یہی ہے کہ آدمی قرآن پڑھے، قرآن سمجھے، قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کرے۔ لیکن جب قرآن سے اعراض اور روگردانی کرے تو جو ہے انسان جو ہے وہ اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے۔ میرے بھائی بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن آج ہماری زندگی میں اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے، حتیٰ یہ کہ جو ہے آپ دیکھیے کہ ہم گھنٹوں اپنا وقت برباد کرتے ہیں، فالتو بات کرتے رہیں گے، لیکن اگر 10 سے 12 منٹ ہو گیا درس قرآن میں تو ہر آدمی بے چین ہو جاتا ہے، سمجھنے لگتا ہے کہ بہت وقت لے لیا، بڑا وقت لے لیا، بہت وقت خراب ہو گیا، پتہ نہیں کیا کتنا اہم کام ہے کہ آدمی جو ہے اسی میں لگ جائے گا، نہیں تو کتنا کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا۔ 5 منٹ بیٹھنے میں ہر آدمی سر سے پاؤں تک جو ہے اثر الٹا ہونے لگتا ہے۔ یہ سب کیا ہے، یہی سب ہے کہ شیطان نے اس قدر ہمارے دل و دماغ پہ قبضہ جما لیا ہے کہ بلا ضرورت قانون ہمارا وقت چاہے جتنا بھی خرچ ہو جائے، گناہ کے قانون چاہے جتنا بھی خرچ ہو جائے، لیکن اگر کسی اچھے کام میں 2-5 منٹ زیادہ لگ گیا تو ہر آدمی کو تکلیف ہونے لگتی ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہی سب چیزیں ہیں، کیا ہے، یہ دین سے عدم اہتمام کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، جب تک ہم دنیا میں جئیں ایمان پہ، تقویٰ پہ، اللہ اور رسول کی محبت پر جئیں، جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ خاتمہ ہو، اللہ اور رسول کی محبت پہ خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔